دروازہ اسٹوڈیوز میں خوش آمدید تجال سیریز کے ساتھ حاضر ہیں۔ لوگوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ میں نے ہی آدم تخلیق کیا، اس زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا، اور میں ہی تمہیں موت دیتا ہوں۔ تم میں سے ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ میں جہاں چاہوں ہریالی کر دوں اور جہاں چاہوں قحط برپا کر دوں۔ اس لیے تم پر واجب ہے کہ میرے پہ ایمان لاؤ، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور آگ کا عذاب ہے جو میرے ساتھ ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اور جو مجھ پہ ایمان لائے گا اس کے لیے باغات ہیں اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اور میں مار کر زندہ اور زندہ کو موت دے سکتا ہوں۔ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ دروازہ کے ناظرین، اس قسم کے دعویٰ جات دجال اپنے ظہور کے ساتھ کرے گا اور لوگوں میں جائے گا۔ وہ زمین کے ہر شہر اور ہر قصبے میں اترے گا سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے، اور اس کے چیلے اس کے ساتھ ہوں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنے عرصے میں یہ سب کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے، حدیث کے مطابق وہ 40 دن زمین پر رہے گا، اور اس کا ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینے، تیسرا دن 1 ہفتے، اور باقی 37 دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ یعنی کہ حدیث کے حساب سے وہ زمین پر 1 سال 2 مہینے اور تقریباً 14 دن رہے گا۔ اس دوران اس نے تمام زمین کا وزٹ کرنا ہے، لیکن ایک دن 1 سال جتنا طویل کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ علماء کرام نے اس دن کی طوالت کو تکالیف کے وقت سے تشبیہ دی ہے۔ جیسا کہ مشکل وقت بہت طویل فیل ہوتا ہے، ویسے ہی چونکہ وہ وقت بہت مشکل ہوگا تو شاید ہمیں ایک دن 1 سال جیسا فیل ہو رہا ہو۔ لیکن حدیث میں صحابہ نے پوچھا کہ جو 1 سال کے برابر دن ہوگا، اس میں کیا ہم نمازیں 1 دن اور 1 رات کی پڑھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اندازہ لگا لینا، یعنی کہ نمازیں اندازے سے پڑھنا۔ اب اس تمام پر اپنی رائے پیش کرنے سے پہلے میں ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ حدیث نمبر 4321۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ یعنی کہ دجال ظاہر ہوا اور میں تم میں موجود رہا تو تمہارے بجائے میں اس سے جھگڑا کروں گا۔ اگر وہ ظاہر ہوا اور میں تم میں نہیں رہا تو آدمی خود اس سے نپٹے گا، اور اللہ ہی ہر مسلمان کے لیے میرا خلیفہ ہے۔ بس تم میں سے جو اس کو پائے تو اس پر سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، کیونکہ یہ تمہیں اس کے فتنے سے بچائیں گی۔ ہم نے عرض کیا، وہ کتنے دنوں زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینہ کے، اور ایک دن 1 ہفتہ کے، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں 1 دن اور 1 رات کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس دن اندازہ کر لینا اور اسی حساب سے نماز پڑھنا۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینارہ کے پاس اتریں گے، اور اسے یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور وہیں قتل کر دیں گے۔ ناظرین، میرے مطابق ایک دن کو سال جتنا طویل کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ یا تو زمین کی حرکت جو اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے، اسے روک دیا جائے یا بہت سلو کر دیا جائے، اور یہ کام بتدریج کیا جائے۔ یعنی کہ اگر زمین کی حرکت کو اچانک روکا جائے گا تو 10,000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے گھومتی زمین پر وہ خوفناک تباہی آئے گی کہ قریباً قیامت ہی ہوگی، کیونکہ زمین پر موجود ہر چیز بھی اتنی ہی رفتار سے گھوم رہی ہے جس رفتار سے زمین گھوم رہی ہے، یعنی کہ 10,000 مائلز پر آور۔ اور زمین کی حرکت اچانک رکنے سے وہ تمام چیزیں یعنی کہ سمندر، بلڈنگز، گلیشیئرز اور ان سب سے بڑھ کر پہاڑ، وہ نہیں رکیں گے، بلکہ وہ اسی رفتار سے گھومتے رہیں گے، اور سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ تقریباً سب لوگ مر جائیں گے، وائلڈ لائف کا خاتمہ ہو جائے گا،
سوائے چاند ایک کے جو کہ ریسرچ کی غرض سے ساؤتھ اور نارتھ پول پر موجود ہوں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس لیے زمین کو گریجولی سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک اور قباحت ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایسا کر بھی لیا جائے تو آدھی زمین پر دن اور آدھی پر رات ہوگی، اور جس حصے پر سورج پورا سال چمکے گا وہ حصہ تو ویسے ہی جہنم بن جائے گا، اور جس حصے پر رات ہوگی وہ سرد جہنم کا منظر پیش کرنے لگے گا۔ اس کے علاوہ شدید قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوں گی، بارش، ہوائیں، فصلیں وغیرہ سب کا سائیکل خراب ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے حل کی طرف کہ دجال کیسے ایک دن کو ایک سال جتنا طویل بنا سکتا ہے۔ تو اس تھیوری کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک سائنسدان کا تعارف کرواتا ہوں جنہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا۔ ان کا نام تھا نیکولائی کارڈاشیو، اور ان کی وفات حال ہی میں 2019 میں ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں صرف ہم ہی واحد انٹیلیجنٹ سویلائزیشن نہ ہوں، بلکہ شاید ہم سے بھی زیادہ تہذیب یافتہ مخلوقات موجود ہوں، کیونکہ صرف ہماری ملکی وے کے کہکشاں میں ہی 100 سے 200 کھرب سیارے موجود ہو سکتے ہیں، اور وہ مخلوقات سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوں، اور ان کی اس ترقی کی وجہ ان کا ہم سے بہت پہلے وجود پذیر ہونا ہے، یعنی ایگزسٹنس رکھنا ہے، کیونکہ کائنات کی عمر جو کہ تقریباً 13.4 بلین ایئرز ہے، میں ممکن ہے کہ کسی تہذیب کی عمر کئی 100 ملین سال ہو اور وہ ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو، جبکہ ہم نسل انسانی کی تو عمر ہی کچھ نہیں، یعنی کہ ہم بنی نوع انسان کائنات کی معلوم عمر کے حساب سے تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ نیکولائی کارڈاشیو نے ایک تھیوری پیش کی جس کو ہم کارڈاشیو اسکیل کہتے ہیں۔ اس اسکیل میں انہوں نے کائنات میں ممکنہ طور پر پائی جانے والی تہذیبوں کی درجہ بندی کی ہے، اور اس کی بنیاد انہوں نے انرجی کے استعمال کی صلاحیت کو معیار بنایا ہے، یعنی کہ سٹینڈرڈ بنایا ہے، یعنی کہ جو مخلوق جتنی انرجی استعمال کی صلاحیت رکھتی ہوگی اتنی ہی زیادہ طاقتور اور تہذیب یافتہ ہوگی۔ اور اس اسکیل میں انہوں نے 3 ٹائپ یا 3 لیول پیش کیے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی اسکیل کی طرف۔ ٹائپ 1 وہ مخلوق ہوگی جو اپنے سیارے کا موسم، زلزلے اور اس سیارے کی تمام انرجی کو استعمال اور کنٹرول کرنے کا ہنر جان چکی ہوگی۔ ٹائپ 1 سویلائزیشن کہلائے گی۔ ٹائپ 2 وہ مخلوق یا تہذیب ہوگی جو کہ نہ صرف اپنے سیارے کی تمام انرجی بلکہ اپنے سورج کی تمام انرجی کو کنٹرول اور استعمال کرنے کا فن جان چکی ہو۔ مطلب یہ کہ اپنے سورج کی تمام انرجی کو کنٹرول کر سکتی ہو۔ یہاں پر وہ سولر انرجی جو ہم انسان استعمال کرتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ انرجی ہماری زمین پر پڑتی ہے اور ہم اس کا بھی صرف کچھ فیصد ہی استعمال کر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج سے ہماری زمین پر 1,73,000 ٹیرا واٹس انرجی روزانہ آتی ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنی مقدار ہے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ انرجی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری زمین کی ٹوٹل انرجی کی ضرورت سے 10,000 گنا زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم ٹائپ 3 مخلوق یعنی کہ ٹائپ 3 سیولائزیشن کی طرف۔ تو ٹائپ 3 وہ مخلوق ہوگی جو کہ پوری کہکشاں کی انرجی کو کنٹرول کر سکتی ہوگی، اور جو کہ بلیک ہولز کے ساتھ کھیل سکتی ہوگی، یعنی کہ بلیک ہولز کا استعمال جانتی ہوگی، جس کو ٹائم اینڈ سپیس میں سفر کرنا ایسے ہی آتا ہوگا جیسے ہم اپنے گھر سے بازار تک کا سفر کرتے ہیں۔